فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة انتقم منهم بإغراقه إياهم في اليم، وهو البحر الذي فرقه لموسى عليه السلام فجاوزه وبنو إسرائيل معه، ثم ورده فرعون وجنوده على إثرهم فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم فغرقوا عن آخرهم، وذلك بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا کہ جب فرعون کی قوم اپنی سرکشی پہ، اپنے کفر پہ، اپنے غرور پہ اڑ گئی، تکبر پہ، حالانکہ ان کو بہت ساری اللہ کی نشانیاں دکھلائی گئیں، ایک کے بعد ایک عذاب بھی آیا، ان کو جھنجھوڑا گیا، جگایا گیا، لیکن وہ اس پہ بالکل انہوں نے کوئی توجہ نہ کی. انتقم منہم، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے انتقام لیا، ان کو غرق کر دیا دریا میں. اور اس بحر سے مراد وہی بحر ہے الذی فرقہ لموسیٰ علیہ السلام. اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس کو پھاڑ دیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا مارا تو اس دریا کا پانی جو تھا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا کہ بالکل تھم گیا اور اس میں سڑکیں بن گئی، راستے بن گئے. بلکہ بعض قرآن مقدس کی آیات مبارک میں یہ بات بھی ثابت ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے 12 بڑے بڑے قبیلے تھے اور لاکھوں پر وہ قوم مشتمل تھی. انہوں نے کہا جی ہم کیسے اندر داخل ہوں اور پھر ہمیں کیا پتا کہ وہ قبیلہ بھی جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا. تو اللہ نے پھر ان کے درمیان میں بھی روزن بنا دیے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے جائیں اور دریا کو عبور کرتے جائیں. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جو ہے وہ دریا کو اللہ کے حکم سے عبور کر گئی، یعنی بغیر کسی تکلیف کے اور بغیر کسی دریا کشتی کے اور بغیر پل کے سڑکوں پہ چلتے ہوئے چلے گئے، تو فرعون اور اس کی قوم جب آئی تو ارتطم علیہم، اللہ کے حکم سے جب جوش میں آیا دریا ان پر، اللہ نے حکم دیا کہ میرا دشمن آ گیا ہے تو اس کو پکڑ لو. فغرقوا عن آخرہم، ان کا ایک بچہ بھی باقی نہ بچا. امام محاورہ ہوتا ہے کہ غرقوا عن آخرہم، یعنی آخر آدمی جو تھا وہ بھی غرق ہو گیا. معنی یہ ہوتا ہے یعنی ان میں سے کوئی بھی نہ بچا. اور اللہ نے یہ عذاب ان پہ کیوں کیا؟ بسبب تکذیبہم بآیات اللہ وتغافلہم عنہا، کہ اللہ کی نشانیوں کو انہوں نے جھٹلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی انہوں نے نعوذ باللہ انکار کیا. پیغمبر علیہ السلام کے معجزات کو دیکھنے کے بعد بھی کفر پہ اڑ گئے تو اللہ نے ساری قوم کو غرق کر دیا. وَأَخْبَرَ تَعَالَىٰ أَنَّهُ أَوْرَثَ الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ وَهُمْ بَنُو إِسْرَائِيلَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا كما قال تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی کہ ہم نے پھر اس قوم کو جس کو بالکل کمزور بنایا گیا
وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، معنی یہ ہے کہ وہ قوم خود تو کمزور نہیں تھی، یعنی خود تو نعوذ باللہ کوئی ذلیل قوم نہیں تھی، بلکہ عزت والے تھے، بنو اسرائیل تھے، اللہ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر کی نسل میں سے تھے، لیکن فرعون نے ان کو ذلیل کر دیا تھا، فرعون نے ان کو کمزور کر دیا تھا، ان کو غلام بنا لیا، اور جتنے ملک میں گندے گندے کام تھے سب بنو اسرائیل کے ذمے ہیں، سڑکیں صفائی کریں اور حمام دھوئیں اور نوکری کریں اور بار برداری کریں، اور جتنے عزت والے کام تھے وہ قبط کو دیے تھے۔ تو اللہ فرماتی ہے کہ پھر ہم نے ایسا بدلہ لیا کہ اس کمزور قوم کو مشارق الارض و مغاربہ سب کا مالک بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو تھا بنو اسرائیل سے وہ سچا ہو گیا۔ اور وہ وعدہ کیا تھا، اس کو قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ صبر کرو، عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، قریب ہے یہ بات کہ تمہارا رب تم کو غالب کر دے اور تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری قوم تمہارا کام یہ ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، دو نسخے بتلائے موسیٰ علیہ السلام نے، یاد رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ بڑے سے بڑی مصیبت کیوں نہ ہو، یہ دو چیزیں آدمی لازم پکڑ لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی قوم کو بتلائی تھی، ایک بات یہ تھی کہ اللہ سے مدد پکڑو، یعنی جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کی مدد پکڑو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وَاصْبِرُوا، صبر کرو کہ جو بھی مصیبت ہے اللہ کی طرف سے، جو بھی مصیبت ہے یہ امتحان ہے، یہ بلا ہے ہمارے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پہ ہر حال میں بندہ راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر دکھ دیتے ہیں تو اس میں بھی حکمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو بیماری دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، کسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ مالی تکلیف دیتے ہیں، جانی تکلیف دیتے ہیں، بدنی تکلیف دیتے ہیں، سب اللہ کی حکمتیں ہیں، انسان ان کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے لازم ہے کہ وہ اس پہ صبر کرے۔ جیسے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم دعا سکھلائی کہ اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی وَيَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ بِأَنَّهُ لَن يُصِيبَنِي إِلَّا مَا أَصَابَنِي، اور اس کے بعد والصبر والرضا بما قضيت علی، او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا کہ یا اللہ ہمیں ایسا ایمان دے جو ہمارے دلوں کے اندر جم جائے اور ہمیں یقین ہو جائے کہ جو تو نے کرنا ہے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور جو تو نے ڈالنا ہے کوئی ہمیں نقصان پہنچا نہیں سکتا، اور پھر جو بات بھی ہو جائے تو ہمیں تیری قضا پر، تیرے فیصلے پہ راضی ہونے کی توفیق عطا فرما۔ تو اس لیے دو چیزیں ہیں کہ وَاسْتَعِینُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا، کہ اللہ کی مدد پکڑو، اور اللہ کی مدد پکڑنے کا کیا معنی ہوتا ہے کہ جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب کوئی بڑے سے بڑی مصیبت پیش آتی حضور فوراً نماز، بس فوراً نماز، جیسے اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ سے مدد پکڑو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کثرت سے نماز پڑھو، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کی امداد پہ یقین ہو اور ہر مصیبت پہ صبر ہو، اور ساتھ اللہ سے معافی مانگو کہ اسألک العفو والعافیہ، کہ یا اللہ ہمیں معافی بھی عطا فرما اور ہمیں صحت بھی عطا فرما، کیونکہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں کہ ہم اتنے بڑے بلاؤں کا اور امتحان کا برداشت کر سکیں، ہم تو عاجز بندے ہیں، اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر وقت اللہ سے اسألک العفو والعافیہ۔ تو لہذا ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہماری ہر مشکل کا حل جو ہے اللہ کے قرآن میں موجود ہے، ہماری ہر مصیبت کا علاج جو ہے وہ اللہ کے قرآن میں موجود ہے،
اس لیے جتنے قرآن میں کلمات ہیں، دعائیں ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح رب انی مغلوب فانتصر، اسی طرح رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اسی طرح حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، جتنی قرآن میں یہ کلمات مبارکہ ہیں، اگر بندہ اللہ کے یقین کے ساتھ ان چیزوں پہ عمل کر لے تو ایسا نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جیسے ہاتھوں پہ آپ سرسوں جما دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ساری مشکلیں حل کر دے، اور سب سے بڑی مصیبتوں سے ٹلنے کا وظیفہ جو ہے کثرت سے درود شریف ہے۔ نماز والا درود مبارک ہے، وہ جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھے، اللہ سارے ہم غم سب دور کر دیتے ہیں اور ساری پریشانیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی وعدہ فرمایا تھا، کیونکہ جب قرآن میں لفظ عصا آئے تو مانا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے یقیناً ہوگا، اس لیے فرمایا عصا ربکم ان یہلک عدوکم، کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیں، ویستخلفکم فی الارض، اور پھر اسی زمین میں تم کو خلافت عطا فرما دیں، اسی زمین میں تم کو تمکن عطا فرما دیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم نے پھر کیا کیا، اسی قوم کو وارث بنا دیا، الذین یستضعفون مشارق الارض ومغاربها۔ اب علماء نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے ہم نے وارث بنا دیا، تو وارث بنانے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے وارث کو مال بغیر محنت کے مل جاتا ہے، مورث کا مال جو ہے وہ جب مر گیا بچے کو مال خود بخود مل گیا، تو اسی طرح ہم نے مصر اور شام کی ساری طاقت بادشاہی بنو اسرائیل کو بغیر کسی محنت کے عطا فرما کہ دشمن کو دریا میں غرق کر دیا اور ان کے محلوں پہ ان کو بٹھا دیا۔ اسی طرح جیسے اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتی ہے ہم نے ارادہ فرما لیا کہ احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں ضعیف کر دیے گئے، کمزور کر دیے گئے، تاکہ ہم ان کو جو وَنَجْعَلُهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، کہ ہم نے پھر ان کو امام بنایا، ان کو خلافت عطا فرمائی، ہم نے ان کی طاقت و قوت و محلات کا ان کو وارث بنایا۔ وَنُمَكِّنُ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کو زمین میں سلطنت عطا فرمائیں، تمکنت عطا فرمائیں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور اللہ نے فرعون اور اللہ نے اس کے لشکر اور اس کے حامان ان کے وزیروں کو وہ دکھلا دیا جس سے ان کو ڈرایا جاتا تھا، ان کو بھی پیش آ گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم ونعمت كانوا فيها فاكهين۔ اللہ نے فرمایا کہ اب دیکھ لو کہ فرعون کتنے باغات اور چشمے اور کھیتیاں اور بڑے بڑے مجلسیں سب چھوڑ کے اور وہ بڑی بڑی نعمتیں اور تنعم کی محفلیں جس میں وہ ہمیشہ لذت کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ سب چھوڑ گئے، وارث کون بنے؟ بنو اسرائیل۔ كذلك وأورثناها قوما آخرين۔ وعن الحسن البصري وقتادة في قوله تبارك وتعالى مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها يعني الشام۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن نے کہا کہ مشارق الارض و مغاربها، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شام کا علاقہ ہے، یعنی اللہ نے پھر بنو اسرائیل کو یعنی مصر بھی عطا کر دیا اور شام بھی عطا کر دیا، کیونکہ شام کا علاقہ ہے جس کے بارے میں ہے کہ جس کے ارد گرد میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، اور وہ برکتیں ظاہری بھی ہیں کہ جو باغات اور جو پھل شام میں ہیں وہ دنیا میں نہیں، اور باطنی برکتیں بھی ہیں کہ وہ معدن الانبیاء ہے کہ اللہ کے انبیاء اللہ کے رسول جو ہے سب شام میں آئے، اور آج بھی وہاں اللہ کے سینکڑوں انبیاء جو ہیں وہ دفن ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جس میں اللہ نے ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ الاسراء میں مسجد اقصی پہنچایا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں 1,24,000 پیغمبر نے سرکار دو عالم کا استقبال فرمایا، اور وہی وہ جگہ ہے صخرہ جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، اور وہی وہ جگہ ہے انشاءاللہ کہ جب قیامت کا میدان حشر ہوگا تو وہ بھی شام کو ہوگا،
شام میں ہوگا اور اسی طرف سارے کی ساری کائنات جو ہے رجوع کرے گی، تو وہ بہت بڑی بابرکت جگہ ہے، بہت بڑی رحمتوں کی جگہ ہے، جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے بارکنا حولہ، بارکنا حولہ، کیا ہم نے اس کے ارد گرد میں برکتیں رکھی۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کے گناہ معاف کر دیں، اور وہ شام اور بیت المقدس کا علاقہ جو ہے یہودیوں سے اللہ پاک کر دے۔ کیونکہ یہ قاعدہ ہے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھا کریں کہ جب تم اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے تو پھر محروم ہو کے وہ نعمتیں دشمنوں کے پاس چلی جاتی ہیں۔ جیسے کہ علماء نے ایک مثال دی ہے کہ تم بہترین کھانا بناؤ گھر میں، اعلیٰ قسم کا کھانا تیار کریں اور جناب روسٹ ہیں اور گوشت ہیں اور بریانیاں ہیں، لیکن گھر میں کوئی میاں بیوی کا جھگڑا ہو گیا، بچے کا جھگڑا ہو گیا، غصے میں آ گیا میں نہیں کھاتا، ہو کہتا میں نہیں کھاتا، اور غصے میں آ کے الٹ دیا، اٹھا کے کھانا پھینک دیا، تو اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ کتے کھائیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میری نعمتوں کی قدر نہیں کرو گے، جب تم میری نعمتوں کا احساس نہیں کرو گے تو پھر نعمتیں دشمن چھین۔ اسی لیے جب مسلمانوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا قدر نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو نافذ نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین قرآن سے انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان جہاد کو بھلا بیٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے باوجود موت سے بزدل بن گئے، اس لیے حضور نے فرمایا تھا کہ جب مسلمانوں میں کراہیت الموت، موت سے ڈر پیدا ہو جائے گا اور دولت سے محبت پیدا ہو جائے گی تو پھر ذلت ہی ذلت آ جائے گی، اور جب مسلمان موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہے تو پھر دنیا کا کوئی طاقت اس کے سامنے نہیں کھڑی ہو سکتی۔ آپ لاکھ ایٹم بم بنا لیں لیکن ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی تو حوصلہ چاہیے، خود بخود تو استعمال نہیں ہو جاتا۔ آپ لاکھ دنیا کے میزائل بنا ڈالیں لیکن کوئی انسان تو ہوگا نا جو فیصلہ کرے گا استعمال کرنے کا۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن کے دل میں جب جہاد کی عظمت آ جاتی ہے، مومن کے دل میں جب موت کچھ نہیں ہوتی، وہ جانتا ہے کہ میری موت کا وقت معین ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹال سکتی، اور جس گھڑی میں موت آنی ہے آئے گی۔ اسی لیے روایات میں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں چند ساتھیوں نے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ حضرت علی ہم آپ کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب دشمنوں سے لڑتے ہیں تو اتنا بے خوف ہو کے دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، تو یہ تو کوئی بہادری نہیں ہے بھئی، ایک آدمی 2 سے لڑے گا، 4 سے لڑے گا، 10 سے لڑے گا، اب یہ تو نہیں کہ دشمن 200 ہے تو آپ اندر چلے جائیں، پھر تو خود بخود مرنے والی بات ہے، تو آپ مہربانی کر کے احتیاط کیا کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا عجیب بات کہہ رہے ہو، مجھ سے تو موت ڈرتی ہے تو میں کیوں احتیاط کروں؟ تو انہوں نے کہا حضرت موت کیسے ڈرتی ہے، موت تو کسی سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے فرمایا وقت سے پہلے موت آئے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا چلو میں مرنا بھی چاہوں تو آئے گی، وہ تو بھاگے گی کہ میرا وقت ابھی نہیں آیا، تو جب موت ڈرتی ہے تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مجھے یقین ہے کہ میری موت کا ایک وقت مقرر ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چاہے ہم کتنے بڑے محلوں میں بیٹھ جائیں موت میں آنا۔ اب دیکھ لیں کہ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں، صبح سے لے کر شام تک جناب کھانے پر بھی حفاظت ہے، کھانا ٹیسٹ کرو اور پانی ٹیسٹ کرو، اور جناب ان کا سونے کے ٹائم، اٹھنے کے ٹائم، چلنے کے ٹائم، اور صبح و شام ان کے سارے وجود کے چیک اپ ہو رہی ہے، ان کا ہر دل سر سے لے کر پاؤں تک ایک ایک عضو کی چیکنگ ہو رہی ہے، روزانہ پیشاب بال براز بلڈ چیک ہو رہا ہے تاکہ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن جب موت آتی ہے تو کیا کر لیتے ہیں؟ کوئی چیز کام آتی ہے؟ کوئی چیز فائدہ پہنچا سکتی ہے؟ آدمی کو اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ فرما لے تو چاہے وہ مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں اور مصنوعی مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں، عارضی مشینیں بھی لگی ہیں، لیکن موت آ گئی، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا وقت مقرر کر دیتے ہیں پھر وہ نہ گھڑی آگے ہو سکتی ہے اور نہ گھڑی پیچھے ہو سکتی ہے۔
اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی ہے فنا ہونے والی ہے یا قابل فنا ہے، صرف اسی کی ذات ہے جس کو بقا و دوام ہے۔ تو پھر اس کے بعد آج دیکھ لیں کہ جب سے مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑ دیا، جب سے مسلمانوں کو دولت عزیز ہو گئی، جب سے مسلمانوں کو اپنے محل اور مکان اور بلڈنگیں اور زراعت اور گاڑیاں پیاری ہو گئیں، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر جگہ ذلیل و خوار ہو گئے اور کسی جگہ بھی مسلمان کی عزت باقی نہ رہی۔ اور جب تک مسلمان جو تھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اب دیکھیں کہ صحابہ جب میدان میں نکلتے، تابعین جب میدان میں نکلتے تھے، تبع تابعین جب میدان میں نکلتے تھے، ہمارے اسلاف میں جتنے بڑے بڑے مجاہدین میدان میں نکلتے تھے وہ اپنی کشتیاں جلا دیتے تھے کہ چلو بس اللہ کے دین کے لیے آگے بڑھنا ہے، پیچھے تو جانا ہی نہیں۔ جب ہر چیز چھوڑ دی ہے تو ان سے کون ٹکرا سکتا؟ اس لیے نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ سامنے دریا آ گئے، ان نے دریاؤں پہ گھوڑے دوڑا دیے، سامنے پہاڑ آ گئے، ان نے پہاڑوں سے ٹکرا گئے، سامنے دشمن کی بڑی سے بڑی 60,000 کا لشکر ہے عیسائیوں کا، اور حضرت خالد 60 آدمی ہیں، 60 آدمیوں نے جا کے 60,000 پہ حملہ کر دیا۔ یعنی کوئی حساب ہے، کوئی اندازہ ہے، کوئی عقل کی بات ہے؟ کوئی عقل مانتا ہے کہ 60,000 آدمی سے 60 بندہ لڑے؟ یعنی صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ 60 آدمی لڑ رہے تھے نا، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ 60 کدھر گئے۔ بھئی 60 آدمیوں کو 60,000 بندہ جو گھیر لے تو کیا پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارا 60 آدمی کدھر ہے؟ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فتح خالد کو عطا فرمائی۔ اب یہ کوئی مقابلہ ہے والا 60 بندہ جا کے 60,000 سے لڑے اور فتح ہو جائے؟ تو یہ فیصلے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کرتے۔ اسی لیے جب مسلمان اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل رکھتے تھے، دریاؤں کو حکم دیتے تھے، پہاڑوں کو حکم دیتے تھے، صحراؤں میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھاتے تھے تو بارشیں برسنی شروع ہو جاتی۔ آج ہم اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے 20 لاکھ آدمی دعا مانگتا ہے، ایک بھی منظور نہیں ہوتا۔ کتنے عرصے سے ہم دعائیں مانگ رہے ہیں کشمیر کے لیے، کو خون رک گیا؟ کتنے عرصے کے لیے ہم دعائیں مانگتے رہے، بھوسنیا کے لیے، کوسوا کے لیے، شیشان کے لیے، کیا ہو گیا؟ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، نسلیں بھی اجڑ گئی۔ اب آپ کو شاید اس بات کا احساس نہ ہو کہ ان ملکوں میں سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی بہو بیٹیاں آج کافروں کے گھر میں پناہ لیے۔ آج ان ملکوں پہ آپ نظر ڈالیں تو لاکھوں مسلمانوں کے بچے دودھ پینے والے جو تھے وہ مشنریاں، عیسائی، مسیحی، ہندو، مسنی، شیعویین، سب ان بچوں کو لے گئے ہمدردی کے طور پہ کہ جی ہم انسان کے بچے ہیں، پالیں گے، لیکن ایمان سے یاد رکھیں گے جو ہندو کے گھر میں پلے گا وہ کلمہ پڑھے گا، جو یہودی کے گھر میں پلے گا وہ کلمہ پڑھے گا، عیسائی کے گھر میں پلے گا مسلمان ہوگا۔ یعنی صرف اندازاً تقریباً 6 یا اس سے بھی زیادہ، یعنی کئی لاکھ مسلمان صرف کشمیر میں شہید ہو گئے، اور ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی وہ بہو بیٹیاں جنہوں نے گھر سے کبھی باہر ہاتھ نہیں نکالا تھا، کافر ان کی عزتیں عصمتیں لوٹ رہے ہیں۔ اور ہمیں کوئی فرق پڑ گیا نہ؟ ہمارے دسترخوان پہ اگر 4 ڈشیں بنتی تھیں تو کوئی کمی ہو گئی ہے، کوئی ایک آپ نے چھوڑ دی ہے؟ ہمارا مسلمان ماشاءاللہ کلمہ شریف پڑھنے والے نے سگریٹ کی 1 ڈبی بھی کم کر دی ہے روز کی۔ ہمارے مسلمان کا کبھی گھر میں بیٹھ کے دل دھڑکا ہے کہ چلو بھائی یار سگریٹ ہی گندی ہے چھوڑ دو، چلو چائے ہم 4 پیالی پیتے تھے چھوڑ دو یار، 2 پیالی کے پیسے بچا کے مسلمانوں کو بھیج دیں، کبھی سوچ لیا؟ ہم کہتے ہیں مرنے دو، جب ہمارے اوپر ڈنڈا چلے گا تو پھر کہیں گے بڑی تکلیف ہے، پھر ہم کہیں وجہ کیا ہے؟ وہی جو میرے آقا نے فرما دی تھی
کہ جب تم لوگوں نے جانوروں کی دمیں پکڑ لی اور موت سے ڈر گئے تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے. اور آج دمیں پکڑنے کا کیا معنی تھا کہ تم کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے. ہر جگہ ایک ہی فکر ہے. آپ ساری دنیا کی اخباریں اٹھا کے پڑھ لیں, ایک ہی فکر لگا ہوا ہے کہ جناب اگر یہ دریا پر ڈیم نہ بنا تو ملک تباہ ہو جائے گا, اور یہ نہر نہ چلی تو ملک برباد ہو جائے گا, اور یہ بجلی کا کام نہ ہوا تو فلاں تباہی ہو جائے گی, اور یہ سڑک نہ بنی تو ہم برباد ہو جائیں گے. کبھی آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ مسلمانوں نے اگر نماز نہ پڑھی تو تباہ ہو جائیں گے؟ کسی لیڈر کا بیان آپ نے پڑھا کہ مسلمانوں نے اگر اللہ کی نماز چھوڑ دی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے, مسلمانوں نے اگر زکوٰۃ نہ دی تو برباد ہو جائیں گے, مسلمانوں نے اگر جہاد چھوڑ دیا تو ذلت آمیز دنیا کی شکست سے دوچار ہو جائیں گے؟ کبھی ایمان سے کہیں, کسی ایک لیڈر کا مجھے بیان لا کے دکھا دیں جو آپ کا یعنی انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہو, مجھے بتائیں ایک دن اس نے ساری زندگی میں نماز پہ بیان دیا ہو. سب ڈیم تم بنا لو, اللہ بارشیں ہی نہ دے تو پانی کہاں سے لاؤ گے؟ نہیں, ٹھنڈے دل سے سوچو کہ ساری دنیا کے تم ڈیم بنا لو, اللہ پانی بند کر دے, پھر کیا کرو گے؟ اللہ تبارک و تعالی زمین کو حکم دے دے کہ اپنے پانی کے چشمے جو ہیں اور نیچے لے جاؤ تو کیا کرو گے؟ یہ میں نہیں کہتا, قرآن خود کہتا. قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. اللہ نے فرمایا میرے مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بتلا دو کہ مجھے بتلاؤ, عقل سے سوچ کے فیصلہ کرو. اگر تم اٹھو صبح کرو اور پانی اللہ حکم دے کے نیچے لے جائے, کون پھر چشمے نکالے گا پانی کے؟ اسی لیے قرآن فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, کہ ظالمو تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے اور تم زمینوں میں ڈھونڈتے پھرتے ہو. اصل بات تو یہ ہے کہ رزق دینے والا راضی ہو جائے, اگر وہ راضی نہ ہو تو رزق کے اسباب بھی اللہ ختم کر دیں گے ہمیشہ. اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں. یہ تو اسباب ہے, بالکل اسباب بناؤ, سڑکیں بناؤ, موٹریں بناؤ, گاڑیاں بناؤ, لیکن اگر میرا مولا عذاب کا فیصلہ کر دے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو نقصان دینے کا فیصلہ کرتے تو پھر کون طاقت ہے جو نقصان سے بچا سکے؟ اس لیے قرآن کہتا ہے أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ, اللہ فرماتے ہیں کیا تم ایسے غافل ہو کہ بے غم ہو گئے اپنے خدا سے؟ اگر وہ ناراض ہو کہ زمین کو حکم دے کے زلزلہ ڈال کے تمہیں زمینوں میں غرق کر دے تو تم کیا کر لو گے؟ اسی لیے قرآن تمہیں بار بار جگاتا ہے. یہ سارا قصہ کیوں پڑھ رہے؟ وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اللہ پاک فرماتی ہے کہ ہم نے قوم فرعون پہ طوفان بھیجا. بعض علماء نے فرمایا پانی کا طوفان, بعض نے فرمایا موت کا طوفان بھیجا. اس کے بعد ہم نے جراد مکڑی بھیجی, ہم نے ان پہ گھن بھیجا, ہم نے مینڈک کا عذاب بھیجا,
ہم نے خون کا عذاب بھیجا، علیحدہ علیحدہ نشانیاں بھیجی، لیکن وہ قوم اسی طرح تکبر پہ اکڑی رہی، اس لیے کہ وہ مجرم تھے، جرم کے کفر کے عادی ہو چکے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں جب نہ مانا تو پھر ہم نے کیا کیا، فانتقمنا منہم فاغرقناہم، پھر ہم نے ان سے ایسا انتقام لیا کہ پوری قوم کی قوم کو غرق کر دیا کہ نسل بھی باقی نہیں۔ وہ فرعون جو خدائی کے دعوے کرتا تھا، جو انا ربکم الاعلی کے دعوے کہتا تھا، اللہ نے اس کی لاش کو پتھر بنا کے دریا کے باہر پھینک دیا کہ قیامت تک نظارہ رہے عبرت کا۔ کیا تم نے کبھی جاگے ہو؟ تم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم اللہ کے کعبے میں آتے ہیں، ہم عمرے کے لیے آتے ہیں، زیارت کے لیے آتے ہیں، مدینے میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایمان سے کہو کتنے بندے ہیں جن کو کعبہ دیکھ کے دل ڈر گیا اور وہ اس طرح پھروانے سے باز آ گئے کہ چند دن تو حیا کر لیں محمد کی سنت کا۔ کتنے بندے ہو مکے میں رہتے؟ جی مکے میں رہتے، مکے میں ابو جہل نہیں رہتا تھا، رہتے ہو تو کوئی بڑا پہاڑ مار دیا تم نے۔ ابو جہل کہاں رہتا تھا؟ ابھی لہب کہاں رہتا تھا؟ اتبا اتبا شیبہ ربیعہ ولید بن المغیرہ، سارے بڑے بڑے جو کافر کٹے مدنی کے کہاں رہتے تھے؟ وہ مکے مدینے میں نہیں رہتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی کہاں رہتا تھا؟ منافق کہاں رہتے تھے؟ جن منافقوں نے میرے محبوب کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، زہر دیا، کھانے میں زہر ملایا، ہر دشمنی کی، وہ کہاں رہتے تھے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مردوا علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی مدینے میں جو لوگ نفاق پہ بالکل پختہ ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، ہمیں پتہ ہے، سنعذبهم مرتين، ہم ان کو دوگنا عذاب دیں۔ ایمان سے کہو کہ ہزاروں روپے خرچ کر کے، 50 ہزار خرچ کر کے، 90 ہزار خرچ کر کے حج پہ آنے والوں، کیا اللہ کا کعبہ دیکھ کے تیرا دل دھڑکا ہے کبھی؟ ٹھنڈے دل سے غور کرو، میری بیٹی اللہ کے کعبے کا طواف کر رہی ہے، فیشن ہے، میک اپ ہے، لپسٹک ہے، سرخی ہے، پاؤڈر ہے، باریک کپڑے ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، اینکیں لٹکی ہوئی ہے، کوئی جین میں ہے، کوئی شرٹ میں ہے، عجیب عجیب منظر ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کسی روڈ پہ سیر کے لیے نکلی ہے، اسے یہ تو پتہ نہیں میں خدا کے کعبے کے باہر پھر رہی ہوں۔ تو جب کعبہ دیکھ کر بھی ہماری غیرت اور حیا نہیں جاگتا، محمد مدنی کا روضہ دیکھ کر سامنے کھڑے ہیں، جھوم جھوم کے صلاۃ و سلام پڑھے، شیب تازہ کیا ہوا ہے، وہ خدا کا خوف کریں۔ ہمیں اگر حضور کی صورت محبوب نہیں ہے، نہ کوئی ایک بندہ، چھوڑ دو اس بات کو، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، تبلیغ والا ہے، وہ سبز پگڑی والا ہے کہ نیلی پگڑی والا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیں، ایک منٹ ایمان سے ایک بندہ مجھے بتائے کوئی آدمی اس میں جھگڑا ہے کہ حضور کی داڑھی مبارک تھی؟ اس میں جھگڑا ہے؟ نہ اس میں کوئی دیوبندی بریلوی کا کوئی جھگڑا ہے؟ سرکار دو جہاں کے چہرے مبارک میں داڑھی تھی کہ نہیں؟ اور جتنے اللہ کے نبی گزرے ہر نبی کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو یہ داڑھی اللہ کو اگر محبوب نہ ہوتی اور جمال اور حسن میں کمی کا ذریعہ ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو کیوں دیتے؟ اور اگر تمہیں حضور محبوب ہیں تو تم نے محبوب کی شکل بنائی ہے؟
کسی پیر سے بیعت کرتے ہو، اس پیر کی اگر واسکٹ نشانی ہے تو سب نے واسکٹ پہنی ہوئی ہے، اگر سبز پگڑی نشانی ہے تو سب نے سبز پگڑی باندھی ہوئی ہے، تو حضور جو تمہارے محبوب ہیں تم نے حضور کی شکل بھی اختیار کی کہ نہیں کی؟ جو آدمی سگریٹ پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو رشوت کھاتا ہے وہ رشوت کھاتا ہے، جو منشیات بیچتا ہے وہ منشیات بیچتا ہے، جو بغیرت عورتوں کو سپلائی کرتا ہے وہ اسی طرح سپلائی کرتا ہے، تو پھر مکے اور مدینے کا اور کلمے پڑھنے کا کیا مطلب؟ کیا تبدیلی آ گئی ہم میں؟ کون سا ہم نے اللہ کا قرآن پڑھ کے ڈر گئے؟ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ 2 3 4 نمازوں میں تشریف نہ لے آئے مسجد رسول پاک میں، تو صحابہ گھبرا گئے کہ کیا بات ہے حضرت عمر نماز میں نہیں آ رہے؟ تو صحابہ سارے دوڑے آپ کے گھر میں گئے، پوچھا حضرت خیریت تو ہے؟ فرمایا میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، اللہ کے عذاب سے ایسے ڈرا ہوں کہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تمہیں بھی کبھی پڑھتے پڑھتے قرآن ڈر آ گیا؟ صحیح حدیث مبارک میں ہے، یعنی کسی قصے کہانی کی کتاب میں نہیں، حدیث مبارک، اور حدیث بھی صحیح میں ہے کہ قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بآیت، ساری رات میرا مدنی ایک آیت پہ کھڑے رہے نماز میں، ساری رات گزر گئی نماز میں اور ایک ہی آیت پڑھتے رہے، خدا کے آگے روتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، میرا اللہ اگر تو عذاب دینا چاہے تیرے بندے ہیں، کون روک سکتا؟ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو مہربانی کر کے بخش دے تو غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ ساری رات محمد عربی اس آیت پہ کھڑے ہیں، تم نے بھی کوئی رات جاگی ہے قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے؟ وہی سوچو، خدا کے لیے غور کرو کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، خدا کے لیے ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، خدا کے لیے ذرا گھر میں بیٹھ کے ذرا غور کرو، تفکر کرو کہ اسلام کیا تھا، مسلمان کیا تھے، ہم کیا ہیں اور کدھر جا رہے ہیں۔ کہ دیار کفر میں کافروں کے ملک میں جائیں، کافر جو ہے تجارت میں، کاروبار میں، بزنس میں، معاملات میں جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ کافر جو ہے انسانی حقوق ادا کرنے کے لیے، یعنی اگر آپ سڑک پہ کھڑے ہیں، یقین کریں اگر آپ معذور ہیں، آپ نابینا ہیں، تو ساری دنیا کی گاڑیاں رک جائیں گی، پہلے آپ کو گزاریں گے۔ انہوں نے جو کراسنگ بنائے ہیں سڑکیں کراس کرنے کے لیے کہ کہاں سے آپ نے سڑک سے گزرنا ہے، جب اشارہ بھی بند ہو جائے گا تو گاڑیاں بند ہو جائیں گی، آپ گزر جائیں۔ اب ایک نابینا بندہ ہے، اس کو کیا پتا اشارہ بند ہو گیا ہے کہ نہیں بند ہو گیا، تو انہوں نے گھنٹی لگا دی ہے کہ باقاعدہ الارم ہوگا تاکہ وہ بیچارہ بھی سن لے کہ بھی اب رستہ کھل گیا، میں نکل جاؤں۔ اگر ایک کتے کو تکلیف ہو جائے، بلی کو تکلیف ہو جائے، ایک چوہے کو تکلیف ہو جائے، ایک خرگوش کو تکلیف ہو جائے، ایک جانور کی ٹانگ ٹوٹ جائے، سڑک پہ آ جائے، سینکڑوں گاڑیاں کھڑی ہو جائیں گی کہ پہلے جانور کو اٹھاؤ، اس کو پٹی باندھو اور اسپتال میں پہنچاؤ، اور تمہارے کلمے پڑھنے والے لٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان کی عصمتیں برباد ہو رہی ہیں اور وہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اور مسلمان گھرانے ایک ایک نوالے کو ترس رہے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، اپنی بچیاں نوجوان بھوک سے بیچ رہے ہیں۔ تمہاری غیرت کدھر گئی؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے گردے بیچتے ہیں؟
کتنے لوگ ہیں جو اپنا خون بیچتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیاں بیچتے ہیں اس لیے کہ بھوک ہے، کھانے کو نہیں ملتا، اور ہمارے پیسہ سگریٹ میں، دھوئیں میں، فلم میں، وی سی آر میں، فوٹو کھنچوانے میں، تفریحات میں، سیر میں، ہوٹلوں میں، ریسٹورانوں میں، کلبوں میں، پبوں میں، اور اس کے بعد جناب بوتلوں میں متنوع قسم کے مربے اور جام اور جیلی میں گزر رہا ہے، اور ہمارا ایک مسلمان کلمے پڑھنے والا اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دے سکتا، اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا، پیسہ کوئی نہیں۔ ہمارا کبھی دل تڑپا ہے تمہارا؟ کبھی محلے والوں نے اکٹھے ہو کے غور کیا اس محلے میں کتنے غریب ہیں، اس محلے میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، کتنے یتیم گھرانے ہیں، کتنی یتیم بچیاں ہیں، کتنی شادی کے لیے جوان بچیاں بغیر جہیز کے بیٹھی ہیں؟ کبھی اگر ہر محلے والا غیرت کر لے تو محلے میں کون غریب رہے؟ لیکن نہیں، بس سبحان اللہ، کہاں ہے کہ عمرہ شریف کرنے آئے ہیں، ماشاء اللہ۔ مسئلہ کیا پوچھیں گے جی؟ چادریں احرام کی سامان میں رہ گئی تھی تو لہذا احرام نہیں باندھا، آیا عمرہ شریف پہ ہے، باقی ہر چیز اس کی آ گئی، چادریں بیچارے کی رہ گئی سامان۔ وہ شریف آدمی تم عمرے پہ آتے تو اصل پہلا کام تو عمرے کا کرتے، پہلا فکر تو تم احرام کا کرتے، عمرے کا کرتے، نیت کا کرتے، لبیک پڑھنے کا کرتے۔ اگر تمہیں ڈر بھی تھا کہ پتہ نہیں جہاد میں موقع نہ ملے، ایئرپورٹ سے احرام باندھ کے تیار ہو کے لبیک پڑھتے ہوئے آتے، کیونکہ اصل مقصد تیرا عمرہ تھا، عمرے کا تو نے فکر نہیں کیا، تو باقی فکر کس بات کا تو نے کیا ہے؟ اور جی ہم مدینے شریف گئے تھے، اچھا جی پھر کیا ہوا؟ اور جی ڈرائیور نے بس روکی نہیں، بتایا نہیں، بس ہم بغیر احرام کے آ گئے۔ بس ٹھیک ہے، اللہ کے بندے، مدینہ منورہ تو میقات ہے، میرے محبوب تو کبھی بغیر احرام باندھے نہیں آئے، وہ تو فتح مکہ میں موقع پہ صرف ایک موقع ہے جب سرکار بغیر احرام کے آئے کہ اللہ نے آپ کو اجازت دی کہ اب آپ جنگ پہ جا رہے ہیں تو بغیر احرام کے جا سکتے ہیں، لیکن حضور فارغ ہو کے پھر جیرانہ سے آپ نے عمرہ کر لیا، اور ہم عمرے پہ آئے ہیں، چادریں رہ گئیں۔ اچھا عمرے پہ آئے ہیں جناب، اور ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، احرام بھی باندھا ہوا ہے، لبیک بھی پڑھ رہے ہیں، اور جناب جب کھانا آیا ماشاءاللہ تو خوشبو والا رومال نکال کے حضرت نے ماشاءاللہ ہاتھ بھی صاف کیے اور منہ بھی صاف کیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ آئے عمرے پہ ہیں ماشاءاللہ، بالکل لبیک پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اور کھانا غیر محرم عورت کے ہاتھوں سے کھایا ہے، آئے لبیک اللہم لبیک۔ کیا لبیک ہے، کیا عمرہ ہے؟ کیوں اللہ بھی یہاں سے ڈرامے کرتے ہو؟ نہ، اس سے بہتر ہے کام کا پیسے ضائع نہ کرو کہ درون دبچے کر دی کہ درون خانہ آئی۔ جیسے کسی نے کہا ہے کہ جب میں اللہ کے کعبے میں داخل ہوا تو مجھے ایسے آواز آئی کہ اے اللہ کے بندے، تو باہر کون سے اچھے عمل کر رہا تھا کہ اب جرت کر کے اندر بھی آ گیا ہے۔ اور اگر اللہ ہمیں لے آئے ہیں، ایمان سے کہو کوئی تبدیلی آئی ہم میں؟ بے نمازی ہم نمازی بن گئے، جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ چھوڑ دیا، راشی اور ظالم افسر نے رشوت چھوڑ دی، سمگلر نے سمگلنگ چھوڑ دی، منشیات کے ظالم بیپاری زہر بیچنے والے نے زہر بیچنا چھوڑ دیا، جھوٹی گواہی دینے والے نے جھوٹی گواہی چھوڑ دی کہ جب جج کے سامنے جائے گا جی میں تو ابھی مکہ مدینہ دیکھ کے آیا ہوں حضرت، میں نہیں جھوٹ بولتا، اور جی میں نے ان ہونٹوں سے حجر اسود کو چوما ہے،
حضور پاک نے یہاں بوسہ دیا وہاں بوسہ دے کے آ رہا ہوں، اب میں کیسے جھوٹ بولوں؟ اگر یہ نہیں ہے تو پھر صرف رسم دنیا ہے، ایک رواج ہے، تم بھی اس پہ چل رہے ہو اور میں بھی اس پہ چل رہا ہوں، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ تبدیلی جو ہے وہ جب تک نہ آئے سمجھو آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، صرف ایک روٹین ہے کہ چلو کبھی ادھر چلے گئے کبھی ادھر چلے گئے، چلو یار مکہ مدینہ بھی دیکھا ہے، اچھا جی ہاں ٹھیک ہے دیکھا۔ اس لیے قرآن کہتے ہیں ہم نے ان کو عذاب دیے، کیوں دیے تھے؟ کہ انہوں نے سرکشی کی، اور جب اللہ کے وعدے تھے تو اللہ نے وعدے پورے کیے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کلمہ پورا ہو گیا، وعدہ پورا ہو گیا بنی اسرائیل پر، جو انہوں نے صبر کیا اس وجہ سے وہ وعدہ کیا تھا؟ قال مجاہد جری ويقول تعالی ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان جنودهم ما كانوا يحذرون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ودمرنا خربنا، کہ ہم نے ہر اس چیز کو برباد کر دیا، خراب کر دیا جو فرعون اور اس کی قوم نے بنایا تھا، ان کے محلات بھی برباد، اونچے اونچے جو بنائی تھی سب برباد کر دی۔ من العمارات والمزارع، جو ان نے بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی تھی، بڑے بڑے کھیتیاں اور بڑے بڑے مزارع آباد کیے تھے۔ وما كانوا يعرشون، قالوا نے بعض يعرشون کا معنی يبنون، کہ جو ان نے بنا بنائی تھی وہ سب کی سب جو ہے ہم نے برباد و ہلاک کر دی۔ دعا کرو اللہ ہر مسلمان کو بربادی سے بچا لے، اللہ ہر مسلمان کو پھر ایک دفعہ محمد مدنی کا غلام بنا دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا بچہ ہے جس کی عمر 13 سال ہے، عمرے کے بعد ابھی اس نے بال نہیں کٹوائے تھے کہ احرام کی چادریں کھول دی، لیکن فوراً تھوڑی دیر کے بعد یاد آیا تو بال کٹوا دیے، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی داماد نے اپنی بیوی کی والدہ کو شہوت کی نظر سے دیکھا تو بہت بڑا گناہ ہے، توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالی گناہ سے بچائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دے۔ بہرحال نکاح تو نہیں ٹوٹتا لیکن بہت بڑا گناہ ہے۔ اگر کوئی آدمی صحیح حدیث رسول پاک کا ثابت ہونے کے بعد انکار کرے تو حدیث کا انکار ایسے ہے جیسے قرآن کا انکار ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ شرح ہے قرآن پاک کی۔ قرآن پاک کی تفسیر کیا ہے؟ حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے بی بی عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا گیا کہ ہمیں حضور پاک کی سیرت بتلائے تو فرمایا بیٹا اما تقرأ القرآن، تم قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا پڑھتا ہوں۔ نے کہا جو قرآن میں ہے اس کا نمونہ محمد الرسول اللہ۔ تو حضور کا ہر قول، حضور کا ہر عمل جو ہے وہ تفسیر ہے اللہ کے قرآن کی۔ تو جو حدیث کا منکر ہے وہ قرآن کا منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ جماعت من المسلمین یجہرون بالصلاة علی الرسول بمکبرات بالصوت قبل کل اذان، ھذا بدعہ لا یجوز۔ میری بیوی بیچاری کینسر کی مرض میں مبتلا ہے اور میں اس کے لیے عمرہ کر کے دعا کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیچاری معذور ہے۔ احرام کی حالت میں چمٹنا جائز ہے؟ کس کو چمٹنا؟ احرام کی حالت میں کعبے کو چمٹنا، بیوی کو چمٹنا؟ ہاں تو لکھتے نا ملتزم، یہاں تو نہیں لکھا ہوا، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ وہ تو صرف علماء یہ کہتے ہیں کہ مثلا حجر اسود پہ کسی نے عطر لگا دیا تو تم احرام میں ہو تو بوسہ نہ دو تاکہ عطر تمہیں نہ لگ جائے،
کسی آدمی نے ملتزم پہ آگے عطر لگا دیا تو فوراً سینہ نہ لگاؤ، چونکہ تم احرام میں ہو تمہیں عطر نہ لگ جائے، ورنہ تو کوئی منع نہیں، بالکل ملتزم پہ آپ سینہ لگائیں، حجر اسود پہ بوسہ دیں، یہ تو سنت ہے۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، عمرہ کرنے کے بعد غلطی سے اس نے کپڑے پہن لیے، ابھی بال نہیں کٹوائے، لیکن تھوڑی دیر گزری یاد آیا تو فوراً بال کٹوائے، کوئی دم نہیں۔ بعض لوگ جو ہیں امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، یاد رکھو کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو بھی فاتحہ پڑھنی ہے، چاہے وہ نماز جہری ہو یا سری ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک امام کے پیچھے مقتدی کو صرف ثنا پڑھنے کے بعد کچھ نہیں پڑھنا ہے، نہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ سورت پڑھنی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نمازیں جہری ہیں، جن میں امام زور سے قرآن پڑھتا ہے، آپ سن رہے ہیں تو چپ رہے، اور جو نمازیں سری ہیں جن میں امام کی تلاوت سنائی نہیں دیتی ہے تو اس میں آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تمام ائمہ کرام کے پاس قرآن و سنت کے مطابق دلائل ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور سب کی نمازیں انشاءاللہ صحیح ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اپنے بوٹ نہیں اتارتے اور اسی میں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر جوتا پاک ہے، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، کوئی غلاظت نہیں لگی ہوئی، تو اس کے اندر بھی نماز پڑھنا جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ کیوں؟ جیسے کپڑا پاک ہے تو نماز پڑھنا جائز ہے، کپڑا پلید ہے تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اسی طرح جوتا بھی پاک ہے تو نماز جائز ہے، اور اگر پاک نہیں ہے تو نماز اس میں جائز نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے کے اندر بھی نماز پڑھنا ثابت ہے، اور اسی طرح لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ کم از کم جوتا ایسا ہو کہ انگلیاں زمین کے سجدے کے مطابق کھل سکیں، تاکہ سجدہ جب آدمی کرتا ہے تو ہاتھوں پر بھی کرتا ہے، سر ماتھے پر بھی کرتا ہے، گھٹنے پر بھی کرتا ہے اور پاؤں سے بھی کرتا ہے، اس لیے احتیاط وہ اسی طرح۔ اور پھر حضور کے زمانے میں مسجدیں بھی الگ بالکل پتھروں والی تھی اور راستے بھی پتھروں والے تھے، آتے آتے بھی ہر چیز صاف ہو جاتی تھی، اور اس زمانے میں اتنے کھانے بھی نہیں تھے کہ بندہ 2-2 کلو کھا کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہو، وہ تو 2-3 کھجوریں ملتی تھی اور پانی کا گلاس ملتا تھا، اور آدمی 4 دن تو بیچارے حاجت کے لیے بھی نہیں جاتے تھے، کچھ پیٹ میں ہو تو نکلے، اس لیے احتیاط تو اسی میں ہے، لیکن اگر جوتا پاک ہے تو نماز جائز ہے۔ نماز کے آگے سترہ جو ہے، یعنی حضور لکڑی مبارک گاڑ دیتے یا نیزہ مبارک گاڑ دیتے، یعنی کم از کم ایک بالش سے کچھ اونچا ہونی چاہیے چیز۔ میں نے سنا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سو جانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، کوئی منع بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے دن کام کے لیے بنایا ہے اور رات آرام کے لیے بنائی ہے، اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی دن میں کام کرے اور رات میں آرام کرے۔ ایک ہی آدمی ہے جو لکھ رہا ہے، اب کیا کرے آدمی؟ اگر ایک میاں بیوی کا نکاح ہو جائے لیکن شوہر گم ہو گیا تو 3 سال تک اگر گم رہے تو عورت کو چاہیے کہ قاضی کے پاس یا جس ملک میں اسلام کی حکومت نہ ہو وہاں 3-4 علماء کی کمیٹی بنا کے ان کے سامنے مسئلہ رکھیں، وہ اخبار میں اعلان کریں گے، اس کو ڈھونڈیں گے، اگر اس کے ڈھونڈنا بالکل متعذر ہو گیا تو پھر اس عورت کے نکاح کو ختم کر دیں گے۔ اگر ایک آدمی کو عمرے میں غلطی کی وجہ سے دم پڑ گئی،
لیکن ابھی وہ دم نہیں دے سکتا، جب اللہ پیسے دے بھیج دے، کوئی جلدی کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک آدمی مسلمان تو ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ نماز چھوڑنے والا ان کے نزدیک کافر ہو جاتا ہے، اور مر جائے وہ کہتے ہیں جنازہ بھی نہ پڑھے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہ کرے۔ باقی ائمہ ثلاثہ فرماتے ہیں وہ فاسق فاجر ہے، بہرحال اگر وہ مر گیا شہید ہو گیا اللہ معاف فرما دیں گے۔ قبر پہ جا کے قرآن نہ پڑھا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور پاک نے نہیں پڑھا، اور کیا وجہ ہے؟ ہر وہ کام سنت ہے جو سرکار دو عالم نے فرمایا ہے۔ اگر حضور نے نہیں پڑھا، حضور پاک کے صحابہ قبر پہ جا کے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے تھے، تو صاف بات ہے کہ جائز نہیں۔ گھر میں تو پڑھے، گھر میں کیوں نہ پڑھو، گھر میں بھی بند ہے، لیکن کرائے پہ نہ پڑھاؤ۔ گھر میں جو لوگ بلاتے ہیں نا وہ ختم پڑھ دو پیسے لو، وہ بدعت ہے، خود پڑھو۔ میں نے 6 سال ہو گئے شادی کیا ہے، اولاد نہیں ہے، تو میں نے دوا وغیرہ بھی کیے ہیں۔ اب والدین کہتے ہیں کہ دوسری شادی کر لو۔ بڑا آسان علاج ہے کہ پہلے تم جا کے اپنا ٹیسٹ کراؤ، اگر تم خود اولاد کے قابل نہیں ہو تو دوسری سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، اگر تم اولاد پیدا کرنے کے قابل ہو تو اس کا مطلب ہے کہ بیوی میں کوئی نقص ہے، اس کا علاج کرائیں، ورنہ دوسری شادی کر لیں، کوئی بنا نہیں۔ لیکن اگر تمہارے اندر اللہ نے وہ مادہ تولید نہیں رکھا، یا اس کے اندر وہ جرثومہ رکھا ہی نہیں جو اولاد پیدا کرتا ہے، تو چاہے 4 شادیاں بھی کر لو تو کیا ہو جائے گا؟ میں نے 9-10 سال سے داڑھی رکھی ہوئی تھی، لیکن پاکستان جا کے منڈوا ڈالی۔ اب میں یہاں آیا ہوں، پھر مجھے شرمندگی ہے، توبہ کر لیں اور پھر داڑھی رکھ لیں۔ اگر ایک عورت نے عمرے کے سارے ارکان کر لیے ہیں لیکن بال نہیں کاٹے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک احرام سے نہیں نکلی ہیں۔ احرام کپڑوں کا نام نہیں ہوتا، فوراً بال کٹوائے۔ اور اگر اسی دوران میں کوئی غلطی ہوئی، میاں بیوی مل گئے تو دم پڑ گئی، کوئی خوشبو لگا لی تو دم پڑ گئی۔ بہرحال غفلت نہ کریں، سب سے پہلے بال کٹوائیں جلدی سے۔ میں نے عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال کٹوائے ہیں، لیکن تھوڑے تھوڑے کٹوائے، سارے بر سے تھوڑے تھوڑے کٹوائے تو ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ لیکن 2-3 جگہ صرف ٹک لگائے تو پھر دم پڑ جاتی ہے، اور بال بھی کٹوانے چاہیے۔ اگر آپ نے سارے سر سے بال کاٹے ہیں تھوڑے تھوڑے تو ٹھیک ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے۔ اللہ تعالی عالم علمہ وتم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ، کشمیر میں مجاہدین، فلسطین میں، کوئی کسی شان میں، ہر جگہ ان کی قدم قدم پہ نصرت فرما۔ یا اللہ، انہیں ہندوؤں کے جال سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، انہیں بت پرستوں کے مکر سے محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ یا اللہ، جن کی اولادیں ان کو صالح بنا۔ یا اللہ، جن مسلمانوں کے گھروں میں لڑکیاں بیٹھی ہیں سب کے رشتے آسان فرما۔ یا اللہ، سب کی عزت، جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، اپنے خزانے غیب سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ، قادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لوآتنا،
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.